अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। बहावलपुर में कल की एक वारदात, एक ऐसा वकुआ, एक ऐसी वारदात सामने आई है कि इंसान सुनकर हैरान हो जाता है बल्कि परेशान हो जाता है। 3 मई को दोपहर 1 बजे एक कोरियर सर्विस कंपनी का राइडर कॉल करता है अपने कस्टमर को। तो कॉल रिसीव करती है एक खातून, पूछती है जी। तो राइडर आगे से बताता है कि मैं कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आया है दुबई से। खातून पूछती है सेंडर कौन है, किसने भेजा है? तो राइडर नाम बताता है तो कहती है हाँ ठीक है, मेरा शौहर है, आप ले आए। फिर वो एड्रेस कंफर्म करता है और आगे से कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास तकरीबन 1 घंटे तक पहुंचूंगा। अब खातून अंदर सोच रही है कि मेरे शौहर ने मुझे तो पार्सल के मुतालिक नहीं बताया था कोई ऐसी बातचीत कि मैं भेज रहा हूँ। फिर अपने शौहर को कॉल करती है और कॉल पर उससे कंफर्म करना चाहती है इस पार्सल के मुतालिक, लेकिन कॉल पर राब्ता नहीं हो पाता इनका। उसका नेट ऑफ होता है, राब्ता नहीं हो पाता। पूरे 40 मिनट के बाद घर का दरवाजा खटखटाता है वो ही राइडर। जब खातून चाहती है दरवाजे के ऊपर देखती है कि आगे तो राइडर खड़ा है। अब राइडर के हाथ में एक पार्सल तो नहीं था, बल्कि उसके हाथ में थी एक बंदूक। खातून हकी बकी है कि राइडर कौन सा होता है जो पिस्टल लेकर आता है। वो क्या करता है, मौका नहीं देता भागने का, सोचने का, फौरन दस 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 पूरी 6 गोलियां इस खातून को मारता है और उल्टे पांव वहीं से दौड़ लगा देता है, फरार हो जाता है। ये वकूआ है। सवाल ये है कि राइडर ने इस खातून को कत्ल क्यों किया? अब ये एक मुअम्मा बन गया कि राइडर आया, कत्ल कर गया, बीबी को गोलियां मार गया, 6 गोलियां मार दी। पूरे इलाके में एक मुअम्मा बना हुआ है कि दुश्मनी क्या थी। और हमारी बात जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि वजह अनाथ क्या थी भाई, क्यों कत्ल किया? क्या दोनों का आपस में कोई ताल्लुक था, नहीं था, किसी ने करवाया, मसला क्या था? कातिल वाकई कोई राइडर था हकीकत में, या फिर इस कत्ल के लिए उसने राइडर का रूप धारा था? अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश भी कर ली है, और तफ्तीश में जो बातें सामने आई है ना, आप हैरान हो जाएंगे। अब ये तमाम चीजें मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। बहावलपुर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है तहसील हासिलपुर में, और जो इलाका है उसका नाम है कच्चा बंगला। मोहम्मद सदीक फैमिली के सरबरा हैं। बीवी का नाम है आयशा और एक अल्लाह ने इनको बेटी अता फरमाई जिसका नाम है जोहरा, और साथ में एक बेटा भी अता फरमाते हैं जिसका नाम है गफार। गफार विहाड़ी में दूध का काम करता है। मोहम्मद सदीक साहब जोहरा जब बड़ी होती है तो उसकी शादी कर दी एक खालिद नाम के लड़के के साथ, जो कि हासिलपुर का ही रिहायशी था। अल्लाह ताला ने शादी के बाद इनको 4 बच्चे अता फरमाए, 2 बेटे और 2 बेटियां। खालिद का एक बहुत ही जिगरी दोस्त है जिसका नाम है कुर्बान। कुर्बान दुबई में काम करता है और पूरे साल में एक दफा अपनी फैमिली के पास आता है, और जब भी आता है आके खालिद को मिल के जाता है, क्योंकि खालिद उसका जिगरी दोस्त है, पुराना दोस्त है। 2025 में कुर्बान दुबई से छुट्टियां लेकर आया अपनी फैमिली को मिलने के लिए। खालिद को पता चला तो खालिद ने कहा यार तुमने मेरे घर दावत खानी है। कुर्बान तो इसका बेस्टी था, उसने कहा जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि कुर्बान भी मैरिड है और कुर्बान के 2 बच्चे हैं। अपनी बीवी को कहता है सुनो मेरी बात जोहरा, कुर्बान आ रहा है, अच्छे से तैयार हो जाओ, घर की सफाई अच्छी तरह कर लो, खाने बहुत अच्छे अच्छे बनाना, टेस्टी बनाना, मेरा बड़ा खास दोस्त है ये। कहती आप फिक्र ना करें। खालिद अपनी बीवी को ये सब कुछ समझाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद कहता है वो और भी मेरी बात सुनो। कहती जी जी बताएं। कहता है जोहरा तुम्हें पता है ना हमारा हाथ बड़ा टाइट है, तुम्हें पता है महंगाई का दौर है, बच्चे हैं, हम लोगों के दिन ही नहीं बदले जब से शादी हुई है, बल्कि आगे को जाते हम पीछे को जा रहे हैं, महंगाई बहुत है, खर्चे बढ़ गए हैं। कहती हाँ ऐसा तो है, मेरा दिल करता है कि तुम भी ऐश करो। बीवी पिघल गई। बीवी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है। कहता है मेरे पास एक रास्ता है, तुमने किसी को बताना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहती हाँ बताएं। कहता है ये जो कुर्बान है ना, ये पैसे तेले वाला बंदा है, यानी इसके पास नोट शोट खूब है, दुबई से बड़ा पैसा कमाया है इसने। कहती अच्छा। कहता है ये आएगा ना तो तुमने बातों बातों में ना इसके साथ गुफ्तगू शुरू कर देनी है और तुम इसके साथ डायरेक्ट हो जाओ, सेट हो जाओ, इससे पैसे मंगाया करना, हम खाया करेंगे, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। आज के दौर में ऐसे ही पैसा आता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। या फिर सारी जिंदगी हमने धक्के खाने हैं, या हमारे पास ये एक तरीका है, और हम तो झूठ कर रहे हैं, ये सब कुछ सच्ची बात थोड़ी है। तो ऐसा करो तुम मान जाओ। कहती आप मेरे साथ हैं। कहता हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी शर्म की बात है, मियाँ बीवी कर क्या रहे हैं बातें। आगे से कहती है चलो ठीक है मैं कर लूंगी, आप तसल्ली करें। जनाब दावत पे आते हैं कुर्बान साहब दोस्त के पास खाना खाने। उसको नहीं पता कि आगे गेम क्या डलनी है। खाना छाना लगाया जाता है, खाना सर्व किया जाता है, इसके दौरान ही गुफ्तगू भी होती है, फिर वहीं पे उससे नंबर भी मांग लेती है और नंबर सेव भी कर लेती है। कुछ दिन गुजर गए, फिर कॉल करता है खालिद और कहता है कुर्बान तुमने घर चक्कर नहीं लगाना, इतने दिन हो गए आए कोई नहीं हो। कहता यार बस जरा मसरूफियत रही है। कहता चलो आ जाओ घर, मैं इंतजार करता हूँ। कुर्बान कहता ठीक है मैं आता हूँ।
قربان اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے چلا جاتا ہے ان کے گھر، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے خالد کے گھر کا۔ دروازہ کھولتی ہے زہرا، خالد گھر پہ نہیں ہوتا۔ زہرا کہتی ہے خالد ذرا باہر کام سے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں بیٹھک میں بیٹھے۔ میں ہوں۔ دروازہ کھولا اور اس کو بٹھایا، پانی شانی لا کے دیا، نمبر آلریڈی دعوت پہ ایکسچینج ہو چکا تھا۔ جب یہ بندہ بیٹھک میں بیٹھا، اب جب وہ بیٹھک میں بیٹھا تو اس دن ان کی ذرا کھلا کے گپ شپ ہوئی۔ پلان کے مطابق یہ سب کچھ زہرا کر رہی تھی، آپ کو یاد رہے۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، گپ شپ ہونے لگ گئی ہے، گفتگو ذرا بے تکلفی کی طرف آ گئی کیونکہ ایک ملاقات بیٹھک میں بھی ہو چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد زہرا نے اپنے مسئلے مسائل بتانے شروع کر دیے ہیں، قربان کو پیسے نہیں ہیں، بچوں کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اور قربان دل پھینک، قربان کہتا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر وہ پیسے بھی بھیجتا تھا، یہ کھاتی تھی، روز کوئی مجبوری، مسئلے مسائل، میٹھی میٹھی باتیں، اور یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت جو سوچا تھا وہ ہو رہا تھا۔ اب یہ فل ٹائم قربان زہرا کے ساتھ سیٹ ہو گیا۔ زہرا اور خالد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، فون پر باتیں ہوتی گئیں اور قربان بھی اٹیچ ہوتا گیا، اور زہرا جو کہ کر تو رہی تھی ڈرامہ، جو کہ گیم ڈال رہی تھی، اس کو سچ میں پیار ہو جاتا ہے قربان سے۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے، سچی مچی اس کو پیار ہو جاتا ہے، پیسے منگانا بند کر دیتی ہے۔ پوچھتے ہیں ایک دن خالد، او بڑے دن ہو گئے تم نے پیسے نہیں منگائے، کہتی اچھا نہیں لگتا۔ کہتا کیا اچھا نہیں لگتا، ہم تو کب سے کر رہے ہیں، کہتے نہیں اچھا نہیں لگتا۔ خالد کو کچھ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے کہ اچھا نہیں لگتا، میں تو اس کو کہتا ہوں یہ منگاتی ہے اور ہم عیش کرتے ہیں۔ چپ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران قربان واپس دبئی چلا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد کہتا ہے وہ پیسے منگا لے، کدو منگانے نے؟ پھر سے کہتی ہے زہرا ابھی تو منگائے ہیں میں نے، ابھی پھر منگا لوں۔ اچھا نہیں لگتا۔ خالد کو ٹک ٹکی بجنے لگتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے سچی مچی اٹیچ ہونے لگ گئی ہے، اب اس کو اچھا نہیں لگتا، پہلے اچھا لگتا تھا، یہ کیا چکر ہے، اس کا رویہ بدل رہا ہے۔ پوچھتا ہے خالد اپنی بیوی سے، تمہیں سچا پیار تو نہیں ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے۔ بیوی تھی، پٹی بھی تو نے پڑھائی، راستہ بھی تو نے دکھایا، بندہ بھی تو لے کے آیا، یعنی معذرت چاہتی ہوں جو تو نے پیش کرائی ہے بیوی اپنی معذرت۔ جب زہرا نے شوہر سے کہا تو ہی لایا مینوں اس کام تے تے ہن مینوں سچا پیار لگدا ہے کہ ہو رہا ہے۔ او ہو خالد نے پکڑا جوتا، وہیں سے اس کی خوب درگت بنائی، پھینٹی لگائی۔ پھینٹی کھانے کے بعد کہتی میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ چاروں بچے پکڑے، ماں کے پاس کچا بنگلہ آ گئی اور ماں کو آ کے سارا کچھ ڈیٹیل سے بتایا کہ اماں جی اے گھر دے مسائل سی، پیسے نہیں سی، اپنے دوست نوں بلایا، مینوں کیا سیٹ ہو، میں ہوئی، میں پیسے منگائے، ہن مینوں چنگا لگدا ہے قربان، ہن میں نہیں پیسے منگانے۔ کہتی ہے میں نے اب خالد کو چھوڑ دینا ہے اور میں نے قربان سے شادی کرنی ہے، قربان جب بھی آئے گا پاکستان۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے پتر میں تیرے نال ہاں۔ سونے پہ سہاگا۔ ماں بیٹی کے منہ پہ 2 تھپڑ لگا کے کہتی چل اپنے خاوند کی وفاداری کر، اور جو غلطی کر بیٹھی ہو اس کی اللہ سے معافی مانگو۔ کردار تو یہ تھا ماں کا۔ ماں کیا کہتی ہے آہو پتر ٹھیک ہے اتھے بھی آ کرانگے، اس کو شے دی اور اس کو مزید غلط ٹریک پر چڑھایا، سپورٹ کیا۔ اب قربان جو ہے وہ تمام اخراجات چاروں بچوں کے اور زہرا کے برداشت کرتا تھا، دبئی سے بیچتا تھا کیونکہ یہ تو والدہ کے گھر آ گئی تھی۔ خالد بہت دفعہ گیا منانے کے لیے بیوی کو، چل ٹھیک ہے آجا، نہ مانی۔ 3 مئی کو دوپہر 1 بجے کے ٹائم ایک رائڈر آیا تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ میرے پاس پارسل ہے آپ کا، دبئی سے بھیجا ہے اس بندے نے۔ زہرا کو یہ لگا تھا کہ یہ پارسل شاید مجھے قربان نے بھجوایا ہے۔ وہ رائڈر اصل میں رائڈر نہیں تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں پارسل کی جگہ پر ایک بندوق تھی۔ جب زہرا نے گھر کا دروازہ کھولا تھا تو اس بندوق کے ذریعے سے فوراً 6 فائر کیے گئے زہرا پہ۔ زہرا زمین پر ملیا میٹ ہو گئی، ڈھیر ہو گئی، گر گئی، اور رائڈر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ تو پلان کے تحت آیا تھا۔ اب یہ رائڈر کون تھا؟ شوہر تو منانے آ رہا ہے، قربان باہر بیٹھا ہوا، یہ رائڈر کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو تفتیش میں سامنے آئی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب موقع پہ 6 گولیوں کی آواز آئی تو حاصل پور کے کچا بنگلہ کے لوگوں نے 15 پر کال کی، نفری موقع پر پہنچی، پولیس اسٹیشن لگتا ہے سٹی حاصل پور، نفری جناب آ گئی، آ کے وقوع دیکھا، شواہد اکٹھے کیے، لاش تحویل میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا، تھانے گئے، مقدمہ درج کیا، مدعیہ بنی عائشہ جو کہ زہرا کی والدہ ہے۔ اب پولیس جو ہے اس نے اس کیس کو ٹریس کرنا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون قتل کر سکتا ہے آپ کی بیٹی کو؟ تو ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے اس کا شوہر خالد، اس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، خوب جھگڑا ہوتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، وہ ناراض ہو کے بچے لے کے میرے پاس آ گئی تھی اور اس کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، اس گلوں ان نے میری کڑی نو گولیاں ماری ہیں۔ پولیس ماں کے کہنے پہ خالد کو شامل تفتیش کرتی ہے کیونکہ یہ ان کا ملزم ہے ایف آئی آر کے مطابق۔ جب تفتیش کرتی ہے پولیس ٹیکنیکل انداز میں اور پھر آئی ٹی کے ذریعے سے، تو ایسا ایک سنگل ثبوت بھی نہیں ملتا جس میں خالد گلٹی ہو۔ موقع کی لوکیشن کوئی نہیں آئی ہے،
کوئی ایسے بندے سے لنک ہی نہیں رہا جو کہ شوٹر ہو یا کچھ ایسا ہو، تو خالد ہوا بے گناہ ثابت، تو خالد کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ اب کیا کرنا تھا پولیس نے اس ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے؟ اس پر کرنا تھا مزید کام۔ پولیس کہتی ہے کہ اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں آیا سامنے، تو اور کسی بھی آپ کو شک ہے؟ تو ماں کیا کہتی نہیں ہے، نہیں کرایا ہے سارا کچھ۔ اب پولیس جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ خرچہ پانی کہاں سے چلتا ہے آپ لوگوں کا، یہ وہ معاملہ، تو کرتے کراتے قربان کا جو نام ہے وہ منہ سے نکل آتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے اسی فیملی کے۔ اگلا شک پولیس کو قربان پر ہوتا ہے کہ شاید وہاں بیٹھ کے اس نے کسی شوٹر کے ذریعے سے قتل کروایا ہے، اور اسی دوران اسی جگہ پہ جہاں پہ قتل ہوا وہاں پر ایک تھوڑے سے فاصلے پر CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے، جس کی فوٹیج پولیس نے حاصل کی۔ اس فوٹیج کو جب دیکھا تو اس کے ذریعے سے ٹریس کیا کہ یہ آخر ملزم، آخر یہ رائڈر، آخر یہ قاتل تھا کون۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، آپ سب حیران ہو جائیں گے کہ قاتل تھا کون۔ نہ قاتل نکلا خالد، نہ قاتل نکلا قربان۔ قاتل کا نام ہے اسرار۔ اسرار قربان کا چھوٹا بھائی ہے، سگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرار نے کیوں قتل کیا، بھائی اس کو کیا دلچسپی ہے؟ تو جناب سنیے، اسرار بھی شادی شدہ ہے، قربان کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ قربان کی جب اس لڑکی سے زہرا سے گپ شپ شروع ہوئی تھی تو اس نے اپنے گھر پہ خرچہ ورچہ دینا کم کر دیا تھا، اکھڑا رہتا تھا اور جھگڑا رہتا تھا، جس پر اسرار بہت سمجھاتا تھا اپنے بھائی کو، منع بھی کرتا تھا، لیکن قربان مانتا نہیں تھا۔ اسی دوران قربان باہر چلا گیا، پھر قربان نے گھر پر خرچہ دینا ہی بند کر دیا۔ اسرار نے بہت دفعہ سمجھایا، بھابھی جب بیٹھ کے اسرار سے بات کرتی تھی، یعنی کہ قربان کی بیوی، کہ دیکھو تمہارا بھائی تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اسرار کو بہت برا لگتا تھا اور بھابھی پر اور اپنے بھتیجوں پر بہت پیار آتا تھا کہ دیکھیں بھائی غلط رستے چڑھ گیا ہے، گھر خراب ہو رہا ہے۔ اسرار نے سوچتے سارا پلان بنایا کہ یہ عورت باز نہیں آ رہی، اسی عورت کی وجہ سے گھر خراب ہو رہا ہے، انو سائڈ پہ کرو، اور پھر اس نے مزید ان کے پیچھے لگ کے چیزیں جانچنی پڑتالنی شروع کی۔ تو ایک اور خبر سامنے آئی کہ اب کی دفعہ جب قربان آئے گا پاکستان تو یہ دونوں نکاح کرنے والے نے کہا ہیں اگر ہو گیا نکاح تو بربادی ہو گئی پکی۔ پھر اس نے یہ سارا پلان کر کے زہرا کو قتل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہرا کے گھر کا اور زہرا کا نمبر کہاں سے تھا اس کے پاس؟ تو جناب زہرا کا نمبر اس کے پاس قربان کے ذریعے سے طریقہ کار سے موبائل سے نکالا تھا۔ اور یہ رائڈر اور پارسل کی کہانی کیا ہے؟ یہ رائڈر اور پارسل کی کہانی یہ ہے کہ نمبر تو میرے پاس پہلے سے تھا، میں نے اس لیے یہ سارے کا سارا پلان بنایا تھا تاکہ کسی کو لگے کہ کوئی کوریئر کمپنی والا آیا ہے، آ کے قتل کر کے چلا گیا ہے، میرا نام بھی نہیں آئے گا، کام بھی ہو جائے گا، اور میرے بھائی کا گھر، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میری بھابھی سکھ سے اپنے گھر میں رہیں گے، اس عورت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ میرا نام بھی نہ آئے۔ مورل میرا ایک ہی ہے آج کی پوری سٹوری میں، اینڈ پر نہ تم اپنی بیوی کو غلط راستے ڈالتے، نہ تمہاری بیوی اٹریکٹ ہوتی، نہ پھر اس کو جھوٹے پیار سے سچا پیار ہوتا، نہ آج قتل ہوتی، نہ آج بربادی ہوتی، اب نہ رہی تمہاری بیوی، بچے تمہارے رل گئے، زندگی خراب۔ تھینک یو۔